ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنا پیارا پیارا پروگرام لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے، کلاس روم۔ جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ کلاس روم پروگرام میں کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کی کسی ایک سورت کے حوالے سے سنتے ہیں، اس کا نام رکھنے کی وجہ، اس سورت میں جو بیان کیا گیا ہے اجمالاً مختصراً، ہم اس کو بھی سنتے ہیں، کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں سے سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، سبق پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ ہمارے ساتھ اول سے لے کر آخر تک رہیں گے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو مزہ آئے گا۔ تو چلیے پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، کچھ تعارف لے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جائیں۔ دیکھتے ہیں آج کون سے بچے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سعد۔ ماشاءاللہ محمد سعد۔ سعد بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو، کیا بات ہے جی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عدیل رضا اتاری۔ محمد عدیل رضا اتاری، مرحبا کہتے ہیں عدیل بھائی آپ کو بھی۔ چلیے جی ٹیم بی، آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد مصطفیٰ ہے۔ احمد مجتبیٰ بھائی، ماشاء اللہ، مرحبا کہتے ہیں احمد مجتبیٰ بھائی آپ کو۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شاہ۔ محمد شاہ، کیا باتیں ہیں شاہ جی آپ کی، مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں آج ثنا خان اسلامی بھائی ہمارے ساتھ کون ہیں، کچھ ان کا بھی تعارف لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ اسماعیل اتاری۔ اسماعیل اتاری، مرحبا کہتے ہیں اسماعیل بھائی آپ کو، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ چلیے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہم سنیں گے درود پاک کی فضیلت۔ بڑی ہی پیاری درود پاک کی ایک فضیلت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ جی ہاں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہی اچھا ہے کہ ایک مرتبہ اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اللہ پاک ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ پیارے پیارے بچے بھی نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہر روز زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم پڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ جی ہاں، ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ پیارے پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ تعارف سنیں گے۔ تو آپ سے، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ بھرپور توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے جس سورت کے بارے میں آج ہم سننے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ ابراہیم۔ کیا نام ہے؟ سورہ ابراہیم۔ جی ہاں، سورہ ابراہیم، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 13 میں ہے۔ پارہ نمبر 13 میں۔ جی ہاں، پارہ نمبر 13 میں ہے۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم۔ ہاں، سورہ ابراہیم۔ پیارے بچوں، اس سورت کا نام ابراہیم کیوں رکھا؟ اس سورت کا نام ابراہیم کیوں رکھا؟ کوئی اور بھی تو نام رکھا جا سکتا تھا، اس کا نام ابراہیم رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آئیے وہ سنتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 سے لے کر
35 سے لے کر 41 تک، آیت نمبر 35 سے لے کر 41 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک کی فرما برداری کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا، اور آپ علیہ السلام کی دعاؤں کو بھی بیان کیا گیا۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا۔ کیا نام رکھا؟ سورہ ابراہیم رکھا۔ پیارے بچوں، اس سورت میں بیان کیا ہوا ہے اجمالاً ہم وہ بھی سن لیتے ہیں۔ اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک پر، اس کے رسولوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ کس کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے؟ جی ہاں، اور اس سورت میں پیارے بچوں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک ہی کی عبادت کی جائے، اللہ پاک ہی کی عبادت کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور پوری کائنات میں اللہ پاک کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اور پیارے بچوں، اس سورت میں یعنی سورہ ابراہیم میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے اسی سورہ ابراہیم میں۔ اور پیارے بچوں، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھی وہ بھی اس صورت میں بیان کی گئیں۔ اچھا، اس صورت میں قیامت کا منظر بیان کر کے نصیحت کی گئی، قیامت کا منظر بیان کر کے نصیحت کی گئی، اور ظالموں کے لیے مختلف قسم کے عذابات بیان کر کے انہیں ڈرایا گیا کہ تم اس عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو اگر تم نے ظلم نہ روکا، تو انہیں ڈرایا گیا تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائیں۔ یہ سب کچھ بیان ہوا اس پیاری پیاری سورت سورہ ابراہیم میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سورت کا مکمل مطالعہ کیجئے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، بڑی پیاری تفسیر صراط الجنان آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً وصول کیجئے، اور تفسیر صراط الجنان کی اپلیکیشن کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں، اور جب موقع ملے تو ضرور تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ کیجئے۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے، جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو دیکھتے ہیں پیارے پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین، آج ثنا خان اسلامی بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جی تو آج ہمیں آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ واہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، بڑا ہی پیارا کلام ہے، اور یہ کلام قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول
या रसूल अल्लाह बना दो मुझे पाबंद सुन्नत या रसूल अल्लाह शगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ये सारी दुआएं क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हक़ में भी और हम सब के हक़ में भी कबूल फरमाए, आमीन आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस कलाम में कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी हम देख लेते हैं। जो लफ्ज़ मुश्किल इस्तेमाल हुए हैं उनके माना भी देख लेते हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सब्ज़ गुंबद। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? सब्ज़ गुंबद। सब्ज़ गुंबद, ये इसका मतलब है ग्रीन गुंबद, यानी जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है, जहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, जहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, तो जो गुंबद मुबारक है नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार पुर अनवार का, उसका रंग कौन सा है? ग्रीन कलर का है। तो यहाँ वो मुराद ग्रीन कलर का गुंबद, सब्ज़ गुंबद। हर आन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? हर आन, यानी हर वक्त, हमेशा, इसका मतलब होता है हर वक्त, हमेशा। और प्यारे बच्चों, क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का जो मुबारक कलाम है, इसमें क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं कि अमीर अहले सुन्नत क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं। इसके पहले शेर में क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ये फरमा रहे हैं, बताया जा रहा है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मदीने आने की इजाज़त अता फरमा दें, ताकि मैं मदीने पाक में आकर आपका जो ग्रीन गुंबद है, सब्ज़ गुंबद है, उसकी ज़ियारत कर सकूं। और इससे अगले शेर में क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ये दुआ कर रहे हैं, ये फरमा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मेरे मुर्शिद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वासिता, या रसूल अल्लाह, उनके सदके आप मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमाइए। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी दुआ है। इसे अगले शेर में प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अगले शेर में क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत क्या प्यारी बात फरमा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अखलाक अच्छे हों, मेरे अखलाक भी अच्छे हो जाएं और मेरे सारे काम भी अच्छे हो जाएं। सुभान अल्लाह, अखलाक भी अच्छे हो जाएं और मेरे सारे काम भी अच्छे हो जाएं, और मुझे आपकी सुन्नतों पर पाबंदी के साथ अमल करने वाला बना दें। यानी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला, पाबंदी के साथ अमल करने वाला बना दें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है। आखिरी शेर में क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत एक दुआ कर रहे हैं, बड़ी प्यारी दुआ है। आइए वो दुआ सुनते हैं। वो दुआ क्या है? अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझ पर हमेशा हमेशा अपनी नजरे रहमत रखिएगा। सुभान अल्लाह।
تاکہ میں ہر وقت آپ کی سنتوں کی دعوت کو عام کرتا رہوں. ایسا کرم کر دیجئے کہ ہمیشہ اپنی نظر رحمت یا رسول اللہ آپ مجھ پر رکھیے گا. کیا پیارا شعر ہے. آئیے یہ شعر سنتے ہیں. شگاں تار پر رحمت کی نظر رکھنا. شگاں تار پر رحمت کی نظر رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت یا رسول اللہ ہم پر بھی فرمائے اور ہم بھی آپ کی سنتوں کی دعوت کو عام کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے جی ہاں، آج کا سبق. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. چلیے جی، کتاب کھول لیجئے. کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں. اسلام کی بنیادی باتیں، بڑی پیاری کتاب ہے. حصہ 2 ہے اس کا. مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے، آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارے ساتھ کتاب کھول کر سبق میں شریک ہو جائیے. اگر کتاب موجود نہیں ہے تو آپ ابھی www.dawatislami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. چلیے پیارے بچوں، کتاب کھولیے. صفحہ نمبر ہے 50. صفحہ نمبر ہے 50. چلیے آپ پڑھیے سوال. تکبیر اولا سے کیا مراد ہے؟ تکبیر اولا سے کیا مراد ہے؟ آئیے اس کا جواب بھی سنتے ہیں جی. چلیے. تکبیر تحریمہ کو تکبیر اولا بھی کہتے ہیں. یہ نماز کی شرائط میں آخری شرط ہے اور فرائض میں پہلا فرض ہے اور اس سے مراد نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا ہے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، تکبیر اولا یہ شرائط نماز میں بھی ہے اور فرائض نماز میں بھی ہے. نماز کی شرطوں میں بھی ہے اور نماز کے فرائض میں بھی. نماز کی جو چھٹی شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کرنا، نماز کو شروع کرنا. اسی کو تکبیر تحریمہ کو ہی تکبیر اولا بھی کہتے ہیں. چلیے اگلا سوال آپ پڑھیے. قیام کسے کہتے ہیں؟ قیام کسے کہتے ہیں؟ اچھا سوال ہے. چلیے اس کا جواب بھی پڑھتے ہیں جی. جواب، تکبیر تحریمہ کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں. قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قرات ہے. جی ماشاءاللہ. ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے فرائض. نماز کے فرائض. تو نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے تکبیر اولا. تکبیر اولا. اگلا فرض ہے قیام. اگلا فرض کیا ہے؟ قیام. قیام کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے بعد جب ہاتھ باندھتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے رہنے کو قیام کہتے ہیں. اچھا یہ کھڑا رہنا کتنی دیر ہے؟ جتنی دیر آپ قرات کرتے ہیں. جتنی دیر آپ قرات کرتے ہیں اتنی دیر ہی کھڑے رہنا ہے. یہی قیام ہے. جیسے ہی آپ کی قرات ختم ہو جائے گی قیام بھی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ اگلے رکن کی طرف بڑھ جائیں گے. چلیے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق سیگمنٹ. اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. جی ٹیم اے، آپ یہ بتائیے وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں. وضو کے 4 فرائض ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. وضو کے 4 فرائض ہیں. ماشاءاللہ. چلیے جی ٹیم بی، آپ سے سوال ہے، تمام دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے جی پیارے بچوں، آپ یہ بتائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مزار کس شہر میں ہے؟ مدینہ پاک.
مدینہ پاک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک ہے؟ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ چلیے جی ٹیم بی، آپ سے سوال ہے، آپ بتائیے دنیا میں تشریف لانے والے سب سے آخری نبی کون ہیں؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں تشریف لانے والے سب سے آخری نبی ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا